اچھا بھی یہ حدیث بیان ہوئی سجدہ سہو کے متعلق کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ حدیث یہ آپ نے پڑھی اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی۔ اب یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں بھی ہے اور کئی مقامات پہ ہے۔ حدیث نمبر 482 ہے صحیح بخاری میں، 714 بھی ہے، 715 بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کے دو سجدے یعنی سہو کے دو سجدے پیارے پیغمبر نے دونوں اطراف میں سلام پھیرنے کے بعد کیے۔ دونوں طرف سلام پھیر دیے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرا ہے۔ دوبارہ سلام، یہ ایک طریقہ کار ہو گیا سجدہ سہو کا کہ بھی دونوں اطراف پہ سلام پھیر دیا جائے، پھر دو سجدے کیے جائیں اور پھر سلام پھیر دیا جائے۔ یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ سجدہ سہو کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اب یہ حدیث آتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث نمبر 829 ہے، 830 میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 570 ہے۔ اب اس میں عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، تشہد میں بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی، نماز پوری ہونے کا مطلب یہ کہ اب سلام پھیرنا ہے، اور الفاظ یہ ہے نا کہ حتی اذا قضا صلاتہ وانتظر الناس تسلیمہ، کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی ہے اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے تکبیر کہی ہے اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، فسجد سجدتین قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے دو سجدے کیے ہیں اور ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا کہ تشہد مکمل، درود بھی، دعائیں بھی ساری پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں اور دو سجدے کرنے کے بعد دونوں اطراف پہ سلام پھیر دیں۔ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک تیسرا طریقہ اس کے اوپر بعد نے کلام بھی کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ طریقہ بھی ثابت ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے جو سنن نبی داود وغیرہ میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اختتام پہ جا کے درود بھی پڑھ لیے ہے، دعائیں بھی پڑھ لی ہیں۔ اب اس میں دعائیں پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے ہیں، اسی طرح ہی دو سجدے کیے ہیں، اور دو سجدے کرنے کے بعد دوبارہ سے تشہد وہ پڑھا ہے اور مکمل تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ بھی ثابت ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں جو طریقہ کار رائج ہے کہ عبدہ و رسولہ پہ جا کے ایک طرف پہ سلام پھیرنا، پھر دو سجدے کرنا، پھر دوبارہ التحیات سے دوبارہ شروع کر کے اور آخر کے اوپر جا کے سلام پھیرنا، یہ طریقہ کار جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی سے بھی صحیح یا حسن سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں۔ دوبارہ اختصار کے ساتھ سنیں، ایک طریقہ کار یہ، اس کی پھر مختلف توجیحات آگے بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال ایک طریقہ یہ کہ دونوں طرف پہ سلام پھیر کے پھر دو سجدے کیے جائیں اور پھر دونوں طرف پہ سلام پھیر دیا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہم نے پڑھی۔ دوسرا طریقہ کار یہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں بھی، درود بھی سارا پڑھ کے دونوں طرف پہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں اور دو سجدے کرنے کے بعد عام روٹین کے مطابق سلام پھیر دیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں اور دوبارہ سے پیچھے تشہد پڑھ کے اور سلام پھیر دیں۔ یہ تیسرا طریقہ کار ہو گیا، لیکن معاشرے میں جو رائج طریقہ کار ہے کہ ایک طرف پہ سلام پھیرنا، پھر دو سجدے کرنا، پھر دوبارہ پھر تشہد پڑھنا، یہ اسلاف کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا طریقہ کار نہیں۔ بات سمجھ آئی؟